بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ چھپکلی کو مارنے پر ثواب ملتا ہے، لیکن بعض لوگ اس بارے میں شکوک و شبہات رکھتے ہیں کہ اس کو مارنا چاہیے یا نہیں، اور بعض اس سے منع بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں حقیقت کیا ہے، اس بارے میں ہمیں اسلامی معلومات کی روشنی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کیا سبق دیتی ہے، آپ علیہ السلام کی زندگی میں چھپکلی کے ساتھ کیا معاملہ کرنے کو کہا گیا ہے۔ تو ناظرین، چھپکلی رینگنے والے کیڑوں کے گروہ کا ایک کیڑا ہے، اور اس گروہ میں ایک بہت بڑی تعداد میں پائے جانے والا رکن ہے، جس کی 5000 اقسام ہیں، اور یہ بر اعظم انٹارکٹیکا کے علاوہ سارے بر اعظموں میں پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر چھپکلیوں کی 4 ٹانگیں، 2 بیرونی کان اور لمبی دم ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے کیڑے مکوڑے کھاتا ہے۔ ان کی کئی اقسام میں رنگ بدلنے کی حیرت انگیز صلاحیت ہوتی ہے، جو شکاری جانوروں سے بچنے کے لیے ہوتی ہے، تاہم یہ خصوصیت تمام چھپکلیوں میں نہیں پائی جاتی۔ ناظرین، چھپکلی کا نام سنتے ہی ہم لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں، جبکہ خواتین کو اس کے نام سے ڈر بھی لگتا ہے۔ اکثر خواتین جب اس کو دیکھ لیتی ہیں تو اچانک سے چیخ کی آواز آتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ باتھ روم یا بیڈ روم میں چھپکلی گھس آئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ چھپکلی عام طور پر ایک رینگنے والا جانور ہے، جو عام طور پر گھروں کی چھتوں اور دیوار پر پایا جاتا ہے۔ اس کی بعض اقسام زہریلی ضرور ہوتی ہیں، مگر عام طور پر گھر میں پائی جانے والی چھپکلیاں زہریلی نہیں ہوتی، بس ان کو دیکھ کر کراہت کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ چھپکلی کی بہت سی اقسام ہیں، کچھ جسامت میں بڑی ہوتی ہیں اور کچھ ان میں چھوٹی جسامت کی ہوتی ہیں۔ چاہے بڑی ہو یا چھوٹی، لیکن ہمارا آج کا موضوع چھپکلی کو مارنے کے بارے میں ہے کہ آیا چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا اس میں ثواب ملتا ہے یا نہیں۔ اس بارے میں ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں۔ ناظرین، عام طور پر مسلمانوں کا ماننا ہے کہ چھپکلی کو مارنا انتہائی ثواب کا کام ہے، اور اگر ان کو نہ مارا جائے تو اس کو گھر سے ضرور نکال دینا چاہیے۔ اس کی موجودگی منحوسیت کا سبب قرار دی جاتی ہے، اور اس کو مارنے پر ثواب سمجھنے میں کیا وجہ ہے؟ وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے جانے والا واقعہ اور اس میں چھپکلی کا کردار۔ اس بارے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دینے پر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، تو اس وقت یہ واقعہ کرۂ ارض کا ایک کربناک سانحہ تھا، جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چرند پرند جن انس سب کے درمیان ہوا۔ اس موقع پر ایک روایت کے مطابق جب پرندے اور چھپکلی کے درمیان اس واقعے کا ذکر ہوا تو پرندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی، جبکہ چھپکلی نے نمرود کی طرفداری کی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اس موقع پر چھوٹے پرندے بھی اپنی استعداد کے مطابق اپنے چونچ میں پانی بھر کر اس آگ میں ڈال رہے تھے، تاکہ یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو سکے۔ اس موقع پر یہ چھپکلی تھی جو کہ اس آگ کو اپنی پھونکوں سے مزید بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک اور صحابی حضرت ابن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ غلام جب بی بی عائشہ کے گھر گئی تو انہوں نے وہاں ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا۔ انہوں نے بی بی عائشہ سے دریافت کیا کہ اس کا مقصد کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے ہے، کیونکہ رسول خدا نے بتایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خود کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے تو چھپکلی واحد جانور تھی جس نے اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ واللہ عالم۔ ناظرین، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنے کے بارے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں۔ احادیث رسول کے مطابق عربی زبان میں چھپکلی کو وصف کہا گیا ہے، البتہ اس کی کئی اقسام ہیں۔ گھروں میں پائی جانے والی چھپکلی وصف کی ایک قسم ہے۔ جب اس حوالے سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو ہمارے پیارے آقا نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم کے لیے جلائی گئی آگ میں یہ پھونکیں مارتی تھی۔ صحیح بخاری میں ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ کے نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا۔
ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ چھپکلی کو مارنے کی حکمت اس کا فاسق اور مضی ہونا ہے، یعنی ایذا دینے والی مخلوق ہے، اور ایذا دینے والی مخلوق کو ہلاک کرنے کا اسلام میں حکم ہے تاکہ بنی نوع انسان کو اس کی ایذا سے بچایا جا سکے۔ ناظرین، کتنے ہی ایسے واقعات سننے اور اخبارات میں پڑھنے کو ملتے ہیں کہ چھپکلی کھانے یا پینے کی کسی شے میں گر گئی تو اس کے زہریلے پن سے اہل خانہ کی موت واقع ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر احادیث نبوی میں رات کو سونے سے پہلے کھانے اور پینے کے سارے برتن اچھی طرح ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے بھی یہی حکمت ہے کہ کوئی چھپکلی یا زہریلی چیز برتن میں نہ گر جائے جو کہ بعد میں نقصان کا سبب بنے۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنے پر کتنا ثواب ملتا ہے اور اس بارے میں کیا روایات ہیں، جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کا ترجمہ ہے جو چھپکلی کو ایک چوٹ میں مار دے اس کے لیے اتنی اتنی نیکیاں ہیں، دوسری چوٹ میں مارے تو اس کے لیے پہلے شخص کی کم اتنی اتنی نیکیاں ہیں، اور اگر کوئی تیسری چوٹ مارے تو اس کے لیے دوسرے سے کم اتنی اتنی نیکیاں ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص چھپکلی کو پہلی چوٹ سے مار ڈالے اس کے لیے زیادہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، دوسری چوٹ میں مارنے والوں کے لیے اس سے کم، اور تیسری چوٹ میں مارنے والوں کو اس سے کم۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ چھپکلی کو مارنے کا حکم بھی ہے اور اس پر نیکیاں بھی ہیں، لہٰذا چھپکلی کو دیکھتے ہی ثواب کی نیت سے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر مار دینا چاہیے۔